سفر کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا دوسرا مہینہ ہے اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ عربوں کے زمانہ جاہلیت میں بھی موجود تھا۔ تاہم جاہلیت کے دور میں عربوں میں مختلف توہمات اور بدشگونیاں رائج تھیں جن کی اسلام نے سختی سے مخالفت کی۔ اسلامی تعلیمات میں سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا ایک غلط فہمی پر مبنی تصور ہے جو اسلام کے اصل روح کے مطابق نہیں رکھتا۔ اسلامی تاریخ اور تعلیمات میں کہیں بھی یہ بات ثابت نہیں ہوتی۔ یہ تصور زیادہ تر معاشرتی اور ثقافتی روایات کی وجہ سے پیدا ہوا ہے جو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر بیان فرمایا ہے کہ سفر کے مہینے میں کوئی نحوست یا بدشگونی نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ کوئی بیماری خود بخود لگتی ہے اور نہ کوئی سفر کے مہینے میں کوئی نحوست ہے۔ اس حدیث کا مقصد واضح طور پر یہ بتانا تھا کہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا اور اس میں پیش آنے والے واقعات کو بدشگونی سے منسلک کرنا اسلامی عقائد کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام مہینے برابر ہیں اور ہر مہینہ اپنی برکت اور خیر سے آتا ہے۔ بعض مسلمان معاشروں میں سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنے کی روایت موجود ہے۔ ان روایت کے تحت لوگ سفر کے مہینے میں شادی بیاہ دیگر اہم کام کرنے سے گریز کرتے ہیں، حالانکہ اسلام میں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اسلام میں سفر کے مہینے میں شادی کرنا بالکل جائز ہے۔ کچھ لوگوں میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے یا اس میں شادی بیاہ یا دیگر خوشی کے کام کرنا نامناسب ہے، لیکن یہ تصور اسلامی تعلیمات کے مطابق درست نہیں ہے۔ تاریخی لحاظ سے سفر کے مہینے میں کئی اہم واقعات بھی پیش آئے ہیں جو اسلامی تاریخ کا حصہ ہیں۔ جنگ خیبر کا آغاز سفر کے مہینے میں ہوا جو مسلمانوں کی ایک بڑی کامیابی تھی۔ اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شادی بھی اس مہینے میں ہوئی تھی جو اسلامی تاریخ کا ایک اہم مبارک واقعہ ہے۔ سفر کے مہینے کو ایک عام مہینے کی طرح ہی عبادات اور دعاؤں کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے خیر و برکت کی دعائیں کرنی چاہیے اور بدشگونی یا نحوست کے خیالات سے دور رہنا چاہیے۔ اللہ کی رضا اور اس کی طرف رجوع ہی مسلمانوں کی حقیقی پناہ گاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔